بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہم آگے شروع ہوتا ہے پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ باتیں بنا رہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناظی اور شہزاد نواز کے ساتھ. لاسٹ جو ایپیسوڈز تھے وہاں پر ہم نے جہاں بات جرنی آف میڈیا سے شروع کی وہ بات ہم پہنچے حسب حال تک، اور حسب حال وہ پروگرام تھا جہاں پہ آ کے ایک نیا ٹرن، ایک نیا ٹرینڈ الیکٹرانک میڈیا میں نیوز چینلز پہ انٹروڈیوس ہوا. شہزاد صاحب یہیں تک ہم پہنچے تھے؟ اگر بالکل یہیں، غلط ایسے ہی. اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب یہ ہو چکا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی پروجیکٹ آپ ہی کا لانچ کیا ہوا تھا یہ ٹرینڈ بھی. اچھا، تو اب ذرا اس کی تفصیل بتائیے. دیکھیں یہ دنیا نیوز کے ساتھ اوور آل آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ کب سے آپ اٹیچ ہوئے؟ اور آپ اچھا، مجھے ایئر سچ یاد نہیں ہے، آئی تھنک 2007 کی بات ہے. اچھا. اور میاں عامر محمود صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا پنجاب گروپ آف کالجز کا، اور اس کا خاصہ یہ تھا جو مارکیٹ میں اس کا بول بالا تھا اس وقت آنے سے پہلے ہی پروفیشنل حلقوں میں، کہ انہوں نے جو اکوپمنٹ کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بہت ہی ایکسٹینسولی کی ہے. سو اٹ واز دا موسٹ کرنٹ اینڈ ماڈرن چینل آف اٹس ٹائم، نمبر 1. دوسری، دنیا نیوز کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہلا نیوز چینل تھا یا پہلا چینل تھا جس کی بلڈنگ پرپز بلڈ تھی، کسٹم تھی، جو بنائی گئی تھی. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے جب ہم نے ذکر کرا پروفیشنل زینت کا، اے آر وائی کی بات کی، پروفیشنل کمپٹنس کی بات کی، جیو کی، وہاں پہ آپ نے وہ ایک کمرے والی جو بات بتائی تو وہ تھا کہ وہ پیورلی بزنس سینس تھا نا بھائی، کچھ اگر یہ کما کے دے گا یہ پروجیکٹ اس میں اور ڈالیں گے. یہاں پہ یہ کرنے کے باوجود کوئی سال 1.5 سال سے پروجیکٹ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا. اور یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے اے آر وائی پہلا چینل تھا جس نے اپنی جو میوزک آئی ڈی ہے وہ انڈین اوریجن کے کمپوزر سے بنوائی، یہ پہلا انسٹنس تھا. دنیا نیوز پہلا چینل تھا جس نے پوری کی پوری اسکرین گرافکس جو ہے وہ آسٹریلین ایک بہت بڑی براڈ کاسٹ ڈیزائن کمپنی ہے ان سے کروائی. اور لاکھوں ڈالرز دیے. اچھا، لاکھوں ڈالرز، آسٹریلین ڈالرز. جی جی جی، وچ از ویری کلوز ٹو دی امریکن ڈالر. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور پھر مجھے بلایا گیا کہ وہ سب خرچہ کرنے کے باوجود، اچھا وہ تو گورا ہے، تو جب میں نے پہلے تو آڈٹ کیا، 3 دن کا آڈٹ کا وزٹ کیا کہ پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. معاملات طے ہونے ہوتے ہیں، تو 3 دن کا میں نے آڈٹ کیا جو پروفیشنل آڈٹ ہوتا ہے، اس کا ویژول ایکالوجی کا، اس کی اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس کا، اس کی ایکوپمنٹ کا، اسٹوڈیوز کا. تو 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو گئیں. اس کے بہت سارے لیگس کے اندر پیسوں کی کمی نہیں تھی جیسے کہ ہر چینل کی شروعات میں ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ اتنا خوبصورت نیوز روم جو بنایا جی، اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کر دی کہ سینٹر سے ایک پلر بنا لیا، اور جو نیچے جو فلور تھا وہ ایکچولی ریوالونگ تھا. جیسے 90s میں، لیٹ 80s میں النصر ریسٹورانٹ بنا تھا، پاکستان کا پہلا ریوالونگ ریسٹورانٹ کراچی میں، ٹویو ناسک والوں کا. لیکن وہ پریکٹیکل اس لیے نہیں تھا کہ اب جب جو ہے، جب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کرین کے اوپر کیمرہ آگے پیچھے جاتا ہے وہ کیسے گھومے سینٹر میں اتنا بڑا. اس طرح کے بہت انٹرسٹنگ وہاں پہ اوور سائٹس تھی، پروفیشنل اوور سائٹس. تو مجھے انگیج کیا گیا اور میں نے پھر نہ صرف ٹیم کو ٹرین کیا، ساری آئیڈینٹی بدلی جس کے لاکھوں ڈالر دے چکے تھے. اور اس کے کمپیریزن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں گورا کیوں نہیں پیدا ہوا، کیونکہ کام ان سے بہتر ہے، پیسے ان سے کم ہے. لہٰذا یہاں سے وہ شروعات ہوتی ہیں دنیا نیوز کی جب آئے. اور اس کی اوپننگ ٹرانسمیشن، یہ میرا وہ پہلا چینل تھا جس کی اوپننگ ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بھی میں ہی تھا. اچھا بھائی. جس دن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ایک لفظ تھا، وہ کبھی اگر مل جائے یوٹیوب وغیرہ پہ، تو میں ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا کہ ہم جب آپ، اور یہ جو ہم آپ کو ویژول پلیٹر دکھا رہے ہیں، ویژول پلیٹر بولے جاتا تھا. کسی نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ویژول پلیٹر آپ بار بار کیوں کہتے تھے؟ ہوا یہ کہ میرا ٹاک بیک جو تھا رائٹ وین وی وینٹ آن ایئر ختم ہو گیا. اب میں بلائنڈ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا اس وقت کمرشل بریک آ رہی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا چینل پہ چل کیا رہا ہے اس وقت، اور میں لائیو ہوں اور یہ چینل کی لانچ ہے. آپ میرا سٹریس سمجھ سکتے ہیں. اور میں بلائنڈ میں صرف اپنی یادداشت کو استعمال کرتے ہوئے
میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اب اتنے سیکنڈ ہو گئے اب یہ چل رہا ہوگا, اب اتنے منٹ ہو گئے یہ چل رہا ہوگا. نہیں تو what something went wrong. Something went wrong. There was some ہو گیا ہم نے بہت من نہیں معلوم کرایا, کسی نے تار کاٹ دی تھی. اچھا وہ جان بوجھ کے. جی 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 شرارت کی گئی اور میں لائیو تھا اور میں بلائنڈ تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ ہوا. اور اس کے بعد یعنی وہ چینل لانچ ہوا حسب حال کا, میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتا بھی دیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ وہاں پہ سفر رہا. اور پھر ایک موقع وہ آ گیا جہاں پہ جو وہاں کے ڈائریکٹر نیوز تھے ان کی مینجمنٹ کے ساتھ کوئی رفٹ ہو گئی. اچھا یہ ڈائریکٹر نیوز جو تھے ابصار عالم صاحب تھے, اور کیونکہ پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور بات لڑائی تک بھی آتی ہے. اچھا ابصار عالم بہت پیارے میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن وہ ایک ٹپیکل, کیونکہ وہ بیورو سے آئے تھے, ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر اونچی آواز میں بولا جائے اور شور کیا جائے تو اگلا مرغوب ہو جاتا ہے. اچھا آگے سے غلطی سے میں تھا تو میں تو پھر ڈبل آواز میں آ گیا. میں نے کہا نہیں یہ غلط طریقہ ہے. ہماری بہت لڑائیاں ہوئی اور پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنے ایگزٹ کے قریب تھا آلریڈی. ابصار صاحب پھر کراچی آئے, ان کو فائر کر دیا گیا جس پہ وہ ناحق طریقے سے ان پہ شاید کوئی جو کیس لگایا, جو الزامات لگائے گئے, اینڈ ہی وانٹڈ ٹو گو ٹو کورٹ. اب ان کے گرد جتنا جو ٹرائب تھا صحافیوں کا جو ساتھ ہر وقت جینے مرنے کے اور قلم کے علم بردار تھے اور صحافت کے جو چیمپئنز تھے, سب ساتھ چھوڑ گئے. ان کی گواہی دینے کو علاوہ عامر غوری کے کوئی تیار نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. چیخیں مارنے والے اس طرح غائب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ کراچی میرے پاس آئے, یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے پینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے حق میں بولیں, کورٹ میں جا کے گواہی دیں. اچھا میں آلریڈی ان کے کانٹریکٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ تھا, ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں کروں گا. تو وہ بڑے ششدر رہ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری آپ کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس کے باوجود آپ یہ کریں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ لڑائی تو پروفیشنل, ایک میرا آپ کا پروفیشنل ڈس ایگریمنٹ ہے, ذات سے میرا اور آپ کا کیا تعلق. اینڈ دین آئی وینٹ اینڈ آئی ڈیڈ بیکم اے وٹنس ان اس کیس, جو کہ ایونچولی ابصار عالم جیتے. اور اس زمانے میں ایک ابھرتے ہوئے ایک ایڈوکیٹ تھے جو اب ہائی کورٹ کے ہیں, وہ منصور اوان تھے, اور سعد رسول اس وقت پارٹنرز تھے. سو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ لانگ ٹیسٹنگ کیس جو بہرحال اس کا فیصلہ پھر ابصار عالم کے حق میں ہوا. اچھا یہاں پہ ایک مجھے یاد ہے, وہ ایک ہمارے صحافی جن کو اپنے نام کے ساتھ کنگ لگانے کا شوق تھا. اچھا ایسے میں کوئی تین چار کو جانتا ہوں اس لیے میں کنفیوز ہو گیا. وہ ایک کنگ تھے. اچھا. اور وہ فہد, کنگ فہد بیسیکلی. اس سے کم تو راضی نہیں ہوتے نا. ہمارا کوئی شاعر غالب سے چھوٹا تو نہیں ہے, تو ہمارا کوئی عالم جو ہے وہ ابوالکلام آزاد وغیرہ سے کم اپنے مودودی سے کم نہیں مانتا. تو ظاہر ہے کہ اب وہ چونکہ کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے سوچا کہ اب ظاہر ایکسپیرینس بھی میرا کو 100-200 سال کا ہوگا, تو پھر وہ کنگ, اس سے کم کنگ فہد سے کم تو مطلب ظاہر ہے پاکستان میں تھا ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے پھر عزت بخشی دنیا نیوز کو, اور وہاں پہ جا کے وہ آپ کے ہوتے ہوئے ہوا تھا کہ وہ پھر اسٹوڈیو, پھر آپ کو پتا ہے کہ سارا شفٹ کروایا, سب میرے بعد ہوا. ہاں دیکھیں ہماری بڑی پھر وہاں سے ان کا ڈپارچر ہوا. میری جو آبزرویشن ہے, کیونکہ میں اتنے لاتعداد مینجمنٹ, نیوز مین اور لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, کریٹو پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, یو نیم اٹ, ہر طرح کے لوگوں سے, کیونکہ میرا کام انٹیگریشن کرنا ہوتا ہے آئیڈیا کو, کریٹو کو, انفارمیشن کو, ٹیکنالوجی کو, اور اس کو ایک پیکج کر کے سامنے لانا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہر اس ملک کا جو میجورٹی, جو جس کے پاس مینجمنٹ میجورٹی ہے یا اونرشپ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بس اصل کام جو ہے جہاز کو ٹیک آف کرانا ہوتا ہے, لینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ آربٹ میں خلا میں گئی ہوئی یہ نیوز چینل کوئی ایک ایسی سیٹلائٹ ہوتی ہے جو آربٹ میں 25-50 سال رہے گی. یہ اسپیس اسٹیشن ہے, ان کو لینڈنگ کا خیال نہیں آتا. تو میرے جیسے آرکیٹیکٹس کو, پائلٹس کو وہ بلاتے ہیں کہ یار آپ کا ایک کام ہے, ہمیں ٹیک آف کر دیں اور پھر برائے مہربانی اپنا پیراشوٹ خود لائیں اور جمپ کر جائیں, اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے. اور یہی ہوا. اور اس طرح بتدریج برانڈز بہت ابتر اور بری حالت میں گئی, کیونکہ برانڈ ڈس انٹیگریٹ بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ برانڈز ڈونٹ کل برانڈز, پیپل کل برانڈز. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ کیا ستم ظریفی کہ آپ خود اپنے برانڈ کو. اچھا پھر اس کے بعد یہاں سے وہ کنگ فہد جب گئے تو کنگ فہد نے پھر ایک اور, آپ جانتے ہیں کیپٹل ٹی وی, بالکل وہ بھی لانچ, اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں کنگ فہد نے بار بار یہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم بتائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے.
یعنی ابھی تک آپ لوگ یہ جو کر رہے تھے مطلب یہی تھا ہم بتائیں گے خبر کیا ہوتی ہے, ہم بتائیں گے ایڈیٹوریل کیا ہوتی ہے, ہم بتائیں گے کہ ہم کلچر چینج کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور کیپٹل میں پھر کلچر تو خیر وہ کیا چینج ہوا یا کیا نہیں ہوا اب اس پہ کیا کہا جائے. کنگ صاحب البتہ وہاں سے بھی بادشاہ, یعنی یہ کنگ ضرور ہیں, سلطنتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیٹس موو فارورڈ. بہت بڑا گروپ تھا پاکستان کا, مطلب ہوٹل انڈسٹری میں دے آر دی مطلب آن دا ٹاپ آبویسلی ہاشوانی گروپ, صدر الدین ہاشوانی. یہ بھی ایک لا رہے تھے ایک, بلکہ اگر مجھے یاد صحیح ہے تو شاید آپ کی میری پہلی ملاقات بھی اسی زمانے میں ہوئی. بالکل ہوئی تھی, میں ایڈوائزر تھا چیئرمین کا. اور ہمارے وہ وہاں پہ ایک دوست ہوتے تھے میرے, وہ مشتاق مشرقی, جو کہ ایئر وائی ڈیجیٹل لندن میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم, بہت محنتی, بہت دیانتدار آدمی. اور وہ پھر ایئر وائی سے شفٹ کر کے وہ بھی یہاں کوئی 2 سال انتظار کر کے تنخواہ لے کے فائنلی تھک ہار کے لندن چلے گئے واپس. تو وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ بس جی, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. ڈاکٹر شاہد مسعود کی مجھے کال آئی. آپ دیکھیں میں یہ پروگرام کیسے چلے گا, میں ڈاکٹر شاہد مسعود کہتا ہوں, آپ ہنس پڑتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا میں اتنا معصوم ہوں, مجھے اس وقت بھی نہیں پتا. اور وقت لگتا ہے, ٹھوکریں کھا کے انسان سمجھتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم چینل لانچ کر رہے ہیں اینڈ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, نو ڈس رسپیکٹ ٹو ڈاکٹر صاحب, میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, وہ کمپٹنٹ نہیں تھے چینل لانچ کرنے کے لیے. میرا ماننا ہے یہ, وہ اپنی نظر میں ہوں گے, ان کے گرد جو ایک ظاہر ہے وہ ہاشوانی صاحب کی نظر میں بھی تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری سونپی. میں بالکل اور وہ ہر وہ شخص جنہوں نے اب آج کل جو دیکھیں, ہاشوانی صاحب تو مجھ سے ویسے ہی شاید ٹک آف ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے مجھے وہ بلا کے دبئی کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ویٹ کرایا بورڈ روم میں, جس میں ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سی ایف او تو گروپ یہ وہ, ڈاکٹر شاہد بھی تھے. جب وہ آئے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا, وہ مرتضیٰ ہاشوانی بھی تھے ان کے بیٹے. میں نے کہا جو, اور معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے پڑے گا لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم گلیڈ یو کیم, اچھا ہوا اب آ گئے, کیونکہ اگر آپ مزید دیر کرتے تو آئی ووڈ ہیو فیلٹ دیٹ آئی ایم اے پروسٹیٹیوٹ ویٹنگ. تو وہ پورے ایک ان کے وہ حیران ہو گئے یہ کون ہے, اور مجھے بہت برا لگا. میں نے ایک طرح سے ان کو یہ کہا, اور شاید اسی کی سلے میں میرے پیسے پھر وہ آدھے سے زیادہ کھا گئے, جس پہ کیس چلتا رہا. میں نے ان کے اوپر سٹے آرڈر لیا, پھر آربیٹریشن پہ گیا, اور اب سارا عالم جو بعد میں چیئرمین پیمرا بنے وہ میرے آربیٹریٹر تھے اس کیس میں, اور آج تک وہ التوا کا شکار ہے, کورٹ میں کیس ہے. لیکن وٹ وینٹ رانگ؟ آئی تھنک دا ہول, مطلب گروپ بہت بڑا ہے, گروپ بڑا تھا, لیکن دیکھیں بات یہ تھی گروپ آ کیوں رہا تھا. اگین ہماری پہلی ایپیسوڈ والی بات, پاور اسرٹ کرنے, ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. میڈیا نہیں تھا, آگہی نہیں تھی, صحافت کی خدمت کرنے تو ان میں سے وہ بھی نہیں تھا کہ ہم بتائیں گے کہ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے, وہ بھی نہیں تھا, ہم بتائیں گے. تو پھر تھا کیا؟ تو یہ تھا پرل کام پورا, جس میں ریڈیو لانا تھا, فلم, کیونکہ باتیں تو شروع میں ایسی ہی ہوتی ہیں. ریڈیو بھی لانا تھا, نیوز پیپر بھی لانا تھا, ریڈیو, ٹیلی ویژن, بوکے آف ٹیلی ویژن, اور فلمز بھی کرنی تھی. آف کورس دے کوڈ ہیو ڈن اٹ. لیکن میں وہیں سے ذرا پریشان ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہوٹلز کے اندر ہی اسٹوڈیوز بنائیں گے. وہ تھوڑا سا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور وہاں سے چیزیں یہ ہوئیں کہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو, میرا ایکسپیرینس یہ رہا, اینڈ آئی ایم ناٹ شیئرنگ دس ان اے نیگیٹو وے, میں پرائرٹی, وہ یہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے اپنی بلیک بیری پہ, کہ وہ جو یاہو فورمز ہوتے تھے اس زمانے میں, گروپس ہوتے تھے, نیوز گروپ, کس نے کیا کہہ دیا, اس میں زیادہ بزی ہوتے تھے, نہ کہ چینل کا کیا ہونا ہے. It was I think it is one of the saddest event in electronic media industry of Pakistan کہ انہوں نے اتنے بڑے گروپ ہونے کے بعد اپنی ریپوٹیشن نہ صرف سٹیک پہ لگائی بلکہ خراب کر دی. اور میں ہمیشہ یہ پریشان ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ پیسہ ہوتا ہے, یہ ہم جیسے کام کرنے والے کیوں نہیں ٹکرتے ان کو, یہ کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا پرابلم ہے کہ ایک ٹاک شو کے اینکر پرسن کو, ہوسٹ کو, ایک شو مین کو, جو بے شک بہت اچھی باتیں بیان کرتا ہو, چاہے کسی کا لکھا ہوا بقول آپ کے, لیکن مینجمنٹ, کنسالیڈیشن, فیزیبلٹی بنانا, چینل کے اوپر کام کرنا, یہ مطلب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ہی زمین آسمان. آنیسٹی اور کمپیٹنس کا گورننس سے تعلق نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں. تعلق نہیں, مطلب یہ پوری دنیا میں ایک, آپ جو کہتے ہیں کہ جی بہت ایماندار ہے اور ہینڈسم ہے یا نیت اچھی ہے, تو حساب لگا لے ملک کا. نہیں اچھا نہیں, میڈیا میں تو یہ بالکل کلیئر ہے نا جی کہ ایک اسکرین کا آدمی جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریشن میں نہیں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک آدمی جو اگر مطلب ہے وہ اینکر ہے, اس کا شو ہے, اور وہی ایم ڈی ہے یا وہی پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے سلاٹ کو کبھی ریپلیس ہونے دے گا؟
یا کسی اپنے سے بہتر اینکر کو کبھی آنے دے گا؟ یہ سوال ہی میرے ساتھ بھی مجھے فیل یہ ہوتا ہے آج کہ ڈاکٹر صاحب میرے سے کمپٹیشن میں چلے گئے تھے فار فیئر آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ایور ٹو آؤٹ شیڈو ہم. بھائی میں ان کا ایڈوائزر تھا, بالکل میں ان کے کام کر رہا تھا, واہ واہ ان کی تھی, وہ میرے سے انہوں نے آڈے لگا لیے. اور یہاں تک پھر ایک چیز پہ جو ٹف ہوا, جو ہمارا ٹپنگ پوائنٹ تھا, جب ملاقات آپ سے بھی ہوئی تو میں ایک بہت خوبصورت سسٹم بنایا تھا جس کے تحت ہم کانٹینٹ لے رہے تھے ہمارے, اور میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ نیوز چینل سے پہلے ہمیں انٹرٹینمنٹ چینل لانا چاہیے. اینی ویز وہاں پہ میں نے نیٹ جیو کے لیے جو پروگرامنگ کر رہے تھے, نیٹ جیو انٹرنیشنل کے لیے, ان کو بلایا. جب وہ میرے کہنے پہ اسلام آباد سے یہاں پہنچ گئے تو میں نے کمرے کی بکنگ کرائی تو مجھے ریسیپشن نے پی سی کے منع کر دیا, جو کہ میرا مینڈیٹ تھا, میں کرا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب تک ہاں نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کو کیا وہ اویلیبل نہیں تھے, تو مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا یار آپ میرے کارڈ کو, یہ لے میرا کارڈ, میں نے اپنے ڈیبٹ کارڈ پہ, یا کریڈٹ کارڈ تھا, ڈیبٹ کارڈ پہ چارج کرا دیا. پھر انہوں نے کہا مجھے تمہارا یہ اسسٹنٹ نہیں پسند, اس کو نکالو, اس نے کیا غلط بیانی کیا. میں نے کہا یہ خدا ہے, یہ میرا اسسٹنٹ ہے, آپ کا نہیں ہے, میں نہیں نکالوں گا. ٹھیک بات, آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, آئی ایم اے کنسلٹنٹ, آپ مجھ سے بات کریں, میں آگے سے کون سا اسٹاف کر رہا ہوں, اس کا میری ٹیم میری ہے نا جی. تو وہاں سے حالات خراب ہوئے. پھر اظہر صادق کو جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھا اس کو آگے کر کے, یہ جو خاص طریقہ واردات ہوتا ہے, یہ طریقہ ای میل لکھوائی گئی ایک لمبی میرے خلاف, جو کہ جھوٹ پہ. اور مزے کی بات ہے جس نے لکھی نہ صرف آج میرا دوست ہے, بلکہ مجھ سے اس نے معافی مانگی کہ میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے کہنے میں آ کے تمہارے لیے غلط, کیونکہ وہ مجھے برا لگا تھا کہ ایک سچ بولیں. تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. اور پھر سننے میں یہ آیا, اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا ہوا, کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی ایگزٹ ایسے ہوئی کہ وہ کہیں اپنے تھیسس کی, ڈیسرٹیشن کی بائی ریسرچ جو کر رہے تھے, وہ اپنے لوگوں کو ہائر کر کے پرل کام کے پیسوں پہ, سننے میں آیا, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, سو آئی ایم ناٹ شیور, بٹ سنا یہ تھا, میں تو جا چکا تھا. تو وہاں کہیں ایچ آر کا چھاپا پڑا یا وزٹ ہوئی تو معلوم ہوا کہ کام تو ڈاکٹر صاحب کا ہو رہا ہے. وہاں سے وہ پروجیکٹ پیک اپ ہو گیا. بعد میں مرتضیٰ ہاشمانی سے بھی یہ پتہ لگا کہ ایٹ لیسٹ مرتضیٰ, جو اس کے دوست عمر ستی نے مجھے بتایا کہ مرتضیٰ مڈی کا یہ کہنا ہے, مرتضیٰ ہاشمانی کا, کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے کہا یار اس کو بولو پیسے دے دے, اتنے ہوٹلز اب تمہارے کرونا میں بند ہو گئے ہیں, یہ 2010 کی آہ ہے, بدوا نہیں آہ ہے, بدوا کمزور دیتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے, لیکن آہ نکلتی ہے نا انصافی کی. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اب بھی دے دو. ہاں جی, وہ نہیں مانا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. یہ پرل کا ایکسپیرینس رہا. اب آگے آپ نے پھر لانچ کیا نیو. جی نیو کیا. اس کی کیا کہانی ہوئی؟ نیو بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ نام تو اس کا نیو نہیں تھا اس وقت. ایک تو یہ نام آپ نے سجیسٹ کیا تھا نیو. وہ بڑا, دیکھیں بڑی مزیدار بات ہے, لوگ کہتے ہیں جیو نیو, اس کا نیو بنتا تھا کیونکہ گروپ کا نام تھا نئی بات. اچھا, نئی بات گروپ کا نام میں نے رکھا, نئی بات میڈیا نیٹ ورک. اب نئے کا مطلب انگلش میں نیو ہے, NEW, لیکن NEO نیو بھی کہتے ہیں نئی کو, نئی چیز کو. نیو لبرلزم, نیو فیشزم, ٹھیک ہے, نیو دس نیو دیٹ, نیو فیشن. تو میں نے کہا اس کا نام نیو کیوں نہ رکھیں, کیونکہ میں پاکستان کا لفظ بیچ میں چاہتا تھا. بیکاز جب چودھری عبدالرحمان سے میری باتیں ہوتی تھی, چودھری عبدالخالق سے ہوتی تھی, یہ دو بھائی ہیں جو مالکان ہیں پاکستانیوں کی آواز. اچھا اچھا. تو وہ نون غنہ میں نے ہٹا دیا, بیکاز اتنی اب لبرٹی لیتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں, ڈیزائن میں, کمیونیکیشن میں. تو میں نے لکھا پاکستانیوں, نیو کی آواز, پاکستانیوں کی آواز. تو جب پوری ماسٹر اینیمیشن چلتی تھی پہلے نہ ب یعنی نون اور بے, نہ خبر نہ ب, نبی اگر کہتے ہیں تو خبر لانے والا, نہ ب مطلب ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے. تو نون اور بے کو میں نے بڑے انٹرسٹنگ سٹائل سے لکھا آئیڈینٹی میں, نہ ب یعنی نئی بات گروپ. وہ بنتا تھا, وہ ایوالو ہو کے نون بے نیو بنتا تھا, اور نیو بنتا تھا پاکستانی, اور پھر آگے آتا تھا کی آواز. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. آبویسلی وہاں پہ جو ان کے چیئرمین تھے, ان کا بیک گراؤنڈ تو بیسکلی HR ہے. سیکنڈ ان کا جو ایمفیسس رہا ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, آف کورس ان کے سپیریئر گروپ کا کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, فرینچائز ہیں. نئی بات اخبار وہ لے چکے تھے, اب وہ آنا چاہتے تھے. اخبار واز فلاپ, کہیں تھا ہی میرا, میں نے تو اتفاق سے, آپ کو مطلب وہ کہیں آج تک نہیں ہے, تو چل رہا تھا, لیکن ہاں چل تو خیر رہا تھا. جی ہاں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں یہ لانچ کرنے کے بعد اخبار کو ریوزٹ کرنا چاہوں گا, ری لانچ کرنا چاہوں گا. میرا بڑا شوق تھا, وہ ہو نہیں پایا.
میں نے پھر ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر جوائن کیا, ایز این ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین. اور پھر ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس انٹرم گیپ کو ایز اے سی ای او فل کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے, آپ کا نام ہے, لوگ آئیں گے. یہاں رک جائیں. جی. ابھی جب آپ نے جوائن کیا ہے نیو, اب اس وقت جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں جی, زیرو. ابھی ایک چھوٹے سے گھر میں, یہ جوہر ٹاؤن میں ہے, پرانی مینجمنٹ سے لیا ہے, چھوٹی چھوٹی جیسے ہوتے ہیں وہ, ایک کچھ کر کے چینل تھا, میں نام بھی بھول رہا ہوں, ویری سوری. اور اس کو ہم نے پھر اس نئی بات کی تو 8 مہینے کے ریکارڈ ٹائم کے اندر پاکستان کا ریکارڈ ہے, یعنی فرام دا اسکریچ. اسٹرکچرل چینجز, بلڈنگ کی فزیکل اسٹرکچرل چینجز, اکوپمنٹ, ڈپلائمنٹ, سسٹم انٹیگریشن, ٹیم ہائرنگ, ٹیم ٹریننگ, ایوری تھنگ, آئیڈینٹی, برانڈنگ گوئنگ آن ایئر, بیکاز اس میں میرا ٹارگٹ تھا. تو میں نے 7 یا 8 مہینے, میں 2-3 ہفتے تو وہاں دفتر میں سویا ہوں زمین پہ, ٹو سیٹ اے پریسیڈنس. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے کہا اگر میں سوچ سکتا ہوں تو میں نے ڈائریکٹر پروگرامنگ کو کہا آپ کیوں نہیں, ڈائریکٹر نیوز کو کہا آپ کیوں نہیں, اور اپنے کمیونیکیشن کے ہیڈ کو, ان سب کو میں اپنے ساتھ رکھا, زمینوں پہ سلایا اور کہا ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک لانچ نہیں کریں گے. صرف اس دن آپ کو گھر جانا الاؤڈ ہے کہ آپ تیار ہو کے آ جائیں جس دن ہم لانچ کر رہے ہیں. اینڈ وی سیٹ اے ریکارڈ ان پاکستان, اور کر کے دکھایا. تو میں ایز اے سی ای او آئی لیڈ, مطلب لوگ حیران ہوتے تھے, عجیب کلچر تھا کہ صفائی ہو رہی ہے. تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو گیٹ کا چوکی دار ہے اور وہ جو جمع دار ہے جو صفائی کرتا ہے, وہ مجھے گلے لگاتے ہیں, ملتے ہیں, میں جہاں بھی رہوں. میرا ایک کام کرنے کا, آئی ایم اے پیپلز پرسن, ناٹ بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو, بیکاز میں میرا کیا بینیفٹ ہے, لیکن میں ان سے زیادہ کنیکٹ کرتا ہوں. کسی اعجاز حیدر جو جرنلسٹ, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا شہزاد, میں نے آپ کو جتنا آبزرو کیا ہے, پاکستان کے اندر ایک ہمارا انوائرمنٹ یہ ہے, ایک کوپریٹ دفتری ماحول, کہ یو کس اپ اینڈ کک ڈاؤن. آپ الٹے ہیں, یو کک اپ اینڈ کس ڈاؤن. تو میں صفائیاں کرتا تھا, میں نے وہاں پہ ایگزامپل سے, اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل فیسلٹی. اور میں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولوں گا, میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. مائی فادر, جو میں ان کا نام بڑے فخر سے پہنتا ہوں, چودھری عبد الرحمان نے ایک اسٹوڈیو میرے والد صاحب کے نام ڈیڈیکیٹ کیا, تو وہ آج بھی وہاں نواز اسٹوڈیو موجود ہے. ماشاءاللہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد بھائی, شوہر صاحب بڑے پیار کرتے ہیں آج بھی. انہوں نے کہا آپ یہاں ہوں نہ ہوں, رہیں نہ رہیں, یہ رہے گا. اور یہ کر کے اس دن تو انہوں نے مجھے خرید لیا, آبویسلی ایموشنل. تو میں نے ایک بار آپ سے نجی محفل میں کہا بھی تھا کہ دیکھیں, اگر میں پروفیشنل کمپٹنس پہ پاکستان میں کسی کو نمبر 1 گریڈ کروں گا تو وہ جنگ گروپ ہے, اور ان کی مینجمنٹ, یعنی مالکان جو ان کے میر شکیل الرحمان, میر ابراہیم رحمان, امیزنگ. پرسنل ویلیوز پہ کھڑے ہو, کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اپنی زبان پر کھڑے ہو جانا, ہلنا نہیں. وہاں ہل چکے ہیں, جی ہو جائے. یہاں پہ جو بھی ان کی پرابلمس تھی, میرے ایکسپیرینس, چودھری عبد الرحمان اسٹوڈ بائی واٹ ہی سیڈ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں ہوئی, بڑی انٹرسٹنگ. وہ میں نے گاڑیاں کچھ غلط آرڈر کر دی, گاڑیاں. تو ہوا یہ کہ میرا جو ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا اس کو ایکس ایل آئی چلی گئی, ڈائریکٹر نیوز کو وہ وی ٹی آئی, وہ فلی لوڈڈ چلی گئی 1800 cc, اس نے شور ڈال دیا. میں نے اسی وقت اپنی گاڑی دے دی. اب وہ ایچ آر کا جو ان کا کنسلٹنٹ تھا وہ شور مچانا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ کارپوریٹ کلچر خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تمہارے کلچر کو مانتا ہی نہیں ہوں, میری گاڑی ہے, میری مرضی ہے, میں دے رہا ہوں جس کو. میں اس کی گاڑی 1300 cc گیئر والی چلا لوں گا. آئی ہیو نو کوامس. میرے اندر مجھے یہ گاڑی میرا تعین نہیں کرے گی میں کون ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب بڑی انٹرسٹنگ ہوا جی. سو نیو اس طرح ہم نے ریکارڈ ٹائم میں پاکستان میں لانچ کیا. اچھا, پھر آپ نے چھوڑا کب اور کیسے؟ بس لانچ کرنے کے ود ان 2-3 months آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے چھوڑنا پڑ گیا اس کو, اس طرح سمجھیے. اچھا یہ بتائیے, بتانا پسند کریں گے آپ یا نہیں؟ صرف اس لیے کہ پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے کچھ کیا؟ ہاں جی, کوئی اور آنا چاہتا تھا. اچھا. اور وہ ویٹ ہی یہ کر رہا تھا کہ بھائی شاید میری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ یہ سب میں کر لوں, تو جب گھر بن جائے. وہ یہ بھول گئے تھے کہ نوکری تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, نہ کر رہا تھا. میں تو آرکیٹیکٹ ہوں, میرا کام ہے آپ کے خیالات کو سمجھ کے خوبصورت سا گھر بنا کے, سب ٹوٹی ووٹی لائٹیں چیک کر کے, پانی آپ کو چابی حوالے کرنا. میں تو کرنا ہی وہ والا تھا, لیکن
वो ठीक है बड़े छोटे लोग हैं, और मेरा मानना है, और किसी को ऑफेंड किए बगैर, मैं उस ज़माने को रोमांटिसाइज करता हूँ जो पुराना नहीं है ज़्यादा, आज से 30, 40, 50 साल पहले के पाकिस्तान की, 30 साल पहले की, कि जब छोटे छोटे घरों में ना बहुत बड़े लोग पैदा होते थे। जी, अब बड़े बड़े घरों में बहुत छोटे लोग बहुत पैदा होने लगे। छोटे, बहुत छोटे, तो बस आप समझिए यही कुछ वजूहात हुई। बहुत छोटे। बट आई लेफ्ट इन अ वेरी एमिकेबल वे। मैंने कहा था मेरे लोगों को ना निकालिएगा, मैं जा रहा हूँ। अपने लोगों के साथ, चेयरमैन के साथ मीटिंग की और कहा इनका ख्याल रखिएगा। मैं तो हूँ ही आज़ाद आदमी, कोई इशू नहीं है, मैंने तो जाना ही था। ये जो लेकिन लाइसेंस वाला, जाने से थोड़ा पहले जाना पड़ गया मुझे। ये जो लाइसेंस वाला अब आजकल इशू आया जिस पे बंद हुआ, ये आपके इल्म में था कि नहीं? ये क्या कहानी क्या है इसके लाइसेंस? देखें, हमारे यहाँ उस ज़माने में एक साहब होते थे ताहिर खुर्शीद, लाइसेंसिंग, उन्होंने कहा था मेरी जिम्मेदारी, वाइल आई वाज द CEO, मेरे पास तो परमिशन आ गई थी पेमरा की। ठीक है। जो कंटेंट मिक्स की वायलेशन है, माजरत के साथ, अगर आप देखें आधे से ज़्यादा चैनल ही कंटेंट वायलेशन पे चल रहे हैं। ठीक है। ये तो हमारे लॉ को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि हमारे कोर्ट्स जो हैं, एक तो वो वैसे ही अंडर प्रेशर है, दूसरा हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चाहिए, यानी हुकूमत को चाहिए कि फेडरल ओम्बड्समैन बनाए और प्रोविंशियल ओम्बड्समैन बनाए, मुहतसिब बनाए मीडिया के हवाले से, जिनकी एक्सपर्टीज़ हो और ये केसेस सुने। अब केस आपने मुझे लेटर दिया इस पेमरा, आप बिल्कुल ठीक है, मैं जाके हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लेता हूँ। अब तारीखों पे तारीखें जो आपको पता है, बिल्कुल, यानी अगर जाहिर है वो गए तो बगैर, तो ये तो आपके सामने एक अलमिया है। तो आधे से ज़्यादा चैनल तो वैसे ही वायलेशन में है। अगर इस वायलेशन को लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी 24 भी हालिया में ये मिसाल है कि इसी तरह के कुछ रीज़न हुए हैं। इस मुल्क में मसला क्या होता है कि आप देखिए, जैसे हमारे जो राजा साहब गुजर खान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको कई साल लग गए। आप बल्कि आप ही उस दिन बता रहे थे कि 10 साल, जब मैं कह रहा था आप 10 साल लगे। जी, वो वज़ीर आज़म थे ना, ये अपना बेसिकली गिलानी जब फारिग हुए तो उसके बाद ये बने, ये इवेंचुअली 2012-2011 के एंड की बात। तो केस कहने का मतलब ये है कि लोग डरते क्यों हैं इस मुल्क में कानून से, बजाय उसको समझे कि वो मेरे पीछे खड़ा है, कि उनको पता है रुल जाएंगे, रगड़ जाएंगे। थाने भी इसलिए नहीं जाते जो कस्टोडियन है लॉ का, तो लोग जाते हैं। पेमरा उनको कहता है कि आप कंटेंट की वायलेशन में आप कर ही नहीं सकते, आप तो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, आप तो फलां चैनल है। वो जाके हाई कोर्ट में स्टे ले लेता है। स्टे से पहले भी मैं समझता हूँ, मेरा मानना है और ये मेरी राय है कि पेमरा भी शायद आंखें बंद कर लेता है। तो पेमरा जहाँ दिल करता है आंखें बंद हैं, जी जहाँ दिल करता है। और ऐसी वायलेशंस आज भी हो रही हैं और वो जानते हैं कि कहाँ हो रही है, तो उनकी मर्जी से ही हो रही है। अब ये बताइए कि ये तो वो चैनल्स हैं जहाँ पे आपने लॉन्च किया और आपके एक्सपीरियंसेस रहे। वैसे बताइए कि इस बीच में जो मतलब एक भेड़ चाल आई, अच्छा फिर हमने देखा कि मिसाल के तौर पे कैपिटल का जिक्र हुआ, एक और कराची से वो एक इंडिया का चैनल है, वो अब तक उन्होंने शायद लगा लिया, इन्होंने किया है अब तक, उनका है आज तक। तो ये वाले जो चैनल्स आए, ये कहाँ खड़े हैं आपके ख्याल में प्रोफेशनली? कहाँ ये खड़े हुए, कहाँ बंद हुए, कहाँ ये? अच्छा 24 एक और ग्रुप है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये कि उसके बाद आया, अगर हम देखें ट्रेजेक्ट्री में, जी, तो वो था आज न्यूज़। आज न्यूज़ बिल्कुल ठीक है, ये बिजनेस और जो प्रोफेशनल अगेन एक मीडिया ग्रुप था। इंटरेस्टिंग होता है कि जब एक नया मीडिया ग्रुप सामने आता है, वो है एक्सप्रेस। जी, अखबार लाता है, पहले अखबार था, फिर टेलीविजन लाता है, और फिर पुराना मीडिया ग्रुप डॉन एक्सपेरिमेंट बड़ा मजेदार था कि अंग्रेजी में आएंगे, जरा बात साहब छोड़ के चले गए, नहीं चला। फिर बोला नहीं, हम अंग्रेजी और उर्दू करेंगे, नहीं चला। फिर कहा हम सिर्फ उर्दू करेंगे। तो ये जो आपको जब भी यानी हम इस पे बात करते हैं, जो आपने बात की, तो 3 इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा मजीद बात कर सकते हैं। यानी एक आए, यानी डॉन, एक डॉन है, दूसरा 24 है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग मीडिया के लिए केस स्टडीज़ हैं, कमाल की हैं। और ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। मतलब मिसाल के तौर पे डॉन, मतलब आज जैसे आपने बात की, एक अच्छी फीलिंग आई थी कि एक प्रोफेशनल लोग आए हैं, साफ़ सुथरा चैनल लगता है, इस्लामाबाद बेस्ड होगा, कराची, और अच्छे लोग। तलत हुसैन साहब ज़ाहिर है एक डिसेंट आदमी है, नुसरत जावेद साहब एक डिसेंट आदमी है। मुझे याद है नसीम जहरा का भी शायद इनसे कोई कभी रहा है, मुझे सही याद नहीं है, बिकॉज़ नसीम भी इतना चेंजेस, वहाँ भी चेंजेस बहुत आए, वहाँ भी चेंजेस बहुत रह चुकी है। एक्सप्रेस जो है वो, वहाँ उसको आप कहाँ रेट करते हैं? देखें, एक्सप्रेस भी एक एक्सपेरिमेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक्सप्रेस का बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा पूरी स्टडी करके
کہ یہ ماڈل جو ہے یہ تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ون آف, میرے نزدیک ہے, میں نے اسٹڈی کیا, میں غلط ہو سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو ہم کریں گے نہیں, ایکچولی لوگ پروگرامز نہیں دیکھتے, نیوز اصل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نیوز ڈے چینل بنایا. نیوز ڈے چینل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بلیٹن. ٹھیک ہے. کر تو لیا انہوں نے, سب نے کہا واہ واہ اور کر لیا, اور بڑے عقل مند لوگ ہیں, ان کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں دے ہیو دا منی دا ریسورس, اینڈ سلطان صاحب خود بہت عقل مند آدمی ہیں, بہت سمجھتے ہیں, مور دین بزنس ہی ناؤ آلسو انڈرسٹینڈس میڈیا. انہوں نے انویسٹ کیا ہے ٹائم اپنا. لیکن ادھر انہوں نے جب یہ چلانا شروع کیا, یونٹ ان آپریشن ہوئی, تو ان کو سمجھ آئی کہ کسی دن نیوز ڈے نہیں بھی ہوتا, کسی دن بڑی خبر نہیں بھی ہوتی. انہوں نے کہا او ہو یہ کیا کر لیا, تو انہوں نے ریوزٹ کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل. انہوں نے پھر پروگرام لانا شروع ہوئے جو پہلے نہیں تھے. یہ کنگز آئیڈیا ہوگا نا, پرہیپس بادشاہ تو پھر بادشاہ. تو انہوں نے اپنی پوزیشننگ چینج کی, اور نیوز ڈے چینل سے اپنے آپ کو انہوں نے پھر کرنٹ افیئر کے پروگرام ڈالنا شروع کرے. ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل ہے 24 کی. انہوں نے بھی پورا اسیسمنٹ کیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ میرے نزدیک نظر آ جاتا ہے. آپ کسی چیز کو اسٹڈی کریں, آپ کو اسٹریٹجی اس کے پیچھے سمجھ آ جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں جو یونیکنیس ہوگی وہ صرف ٹاک شوز لانے سے ہوگی. تو ہم نیوز, تو ہم اس کا یعنی ایکسپریس کا الٹا, انہوں نے کہا ہم صرف اور صرف پروگرامز لائیں گے, بلیٹن لائیں گے نہیں. اور وہ اس کے لیے جو انہوں نے اینکرز کو انگیج کیا, یعنی ہر کوئی آدمی حیران تھا مارکیٹ کا جی کہ جیسے آپ کسی چن چن کے ہیرے کہیں سے لاتے ہیں نا, یہ چن چن کے یعنی دور دراز کونے خدروں سے وہ کوئلے اٹھا کے لائے, اور ان کوئلوں کو انہوں نے وہ بارات کا وہ دلہا کا پہنایا, اور ہکا بکا ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس اور ہر کوئی جانتا تھا. اچھا میں آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں شہزاد صاحب کہ محسن نقوی از اے پروفیشنل. یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محسن نقوی کو صحافت نہیں آتی, یعنی اختلاف اپنی جگہ, لیکن پروفیشنل آدمی ہے. میں آج تک اس بات کو تسلیم کرنے سے, یعنی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کو 24 کے ساتھ انہوں نے جن کو انگیج کیا, وہ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی سے واقف نہیں تھے. میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ جان بوجھ کر یہ ٹھس سارے کے سارے میزائل لے کر آئے جنہوں نے برباد کرنا تھا. یہ تو وہ اپنے سیٹ سے کو اپنا کوئی انتقام لے رہے تھے. میرے سینئر تھے. اس سے تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ بنے برگر سرے بازار یوں بکتے ہیں تو لگتا ہے پس پردہ کہیں کتوں کی شامت لائی جاتی ہے, کہ جو آپ نے مثال دی. جی تو یہ یعنی یہ آپ نے بڑی صحیح اس کی ایکسپیریمنٹ کی بات کی, اور اس پر ہم مزید بات کریں گے. لیکن پروگرام کا وقت ذرا ختم ہو رہا ہے, تو میں بجانے سے پہلے آپ سے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک اس ایپیسوڈ میں ایک بڑی اچھی بات کی, اور وہ یہ کی کہ ایک پہیلی جو ہر پروفیشنل کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ اللہ جن کو پیسہ دیتا ہے, یعنی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ کہ جب یعنی اس طرح کے سیٹ جو ہیں یہ مارکیٹ سے جن لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے اپنے ادارے کرتے ہیں, میں حیران ہوں کہ اسی مارکیٹ میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جانے سے پہلے, کیونکہ آپ ریپ کر رہے ہیں پروگرام, ایک تو یہ کہ میں یہ جو آپ نے آج اس پروگرام میں سوال پوچھے ہیں اس کا میں جواب ضرور دوں گا کہ ایکسپریس ایز اے کیس اسٹڈی, 24 ایز اے کیس اسٹڈی, ڈان ایز اے کیس اسٹڈی, اینڈ بول ایز اے کیس اسٹڈی. بہت بڑا سبجیکٹ ہے جی. اناملیز, ایکسپیریمنٹس کی میں ضرور بات کروں گا. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے, آپ جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا واقعی ان کو نہیں پتا, یا ہمیں اپنے بارے میں بہت ہائی اوپینین ہے. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کی نہیں, میں اپنی کر رہا ہوں. نہیں میں سمجھتا ہوں میں واقعی عقل مند ہوں. نہیں میں آپ سے گزارش کروں, میری مطلب ہے مجھے جس چیز پر مجھے حیرت ہوتی ہے, میں اپنی ہرگز بات نہیں کر رہا, لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن میں آپ بھی شامل ہیں, اور آپ کے علاوہ وہ آپ تو مطلب ایک گرافکس کے اور چینل ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ہیں نا, اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن وہ لوگ جو صحافی ہیں جن کی زندگیاں نیوز روم میں گزر گئی, جی جو آج بھی یعنی ڈیسیژن صحافی نہیں لیتا. نہیں میں تو یہ ڈیسیژن مینجمنٹ کیڈر لیتا ہے. اور اس پہ بھی بات کریں گے. وہ جو پاکستان کا چینل بن رہا تھا اس پہ بھی میری انوالومنٹ شروع ہو رہی تھی. پاکستان, ملیشیا اور ٹرکی کا جو کوآپریٹو ہو رہا تھا, آئی واز کانٹیکٹڈ, اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل. لیکن پہلے ہم, میرا خیال ہے یہ والا سبجیکٹ اب یہاں پہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس ایپیسوڈ کا وقت ختم, لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جو کیس اسٹڈی انہوں نے بتائی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اگین وہی گفتگو لا حاصل, لیکن یادیں کبھی لا حاصل اس طرح سے نہیں ہوتی, ان کی تو بات ہو سکتی ہے نا. دیکھتے رہیے لا حاصل کے ایپیسوڈز, اور آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.